ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لیتے ہیں اس کی بھی کچھ اصل ہے اور کچھ ایکسٹرا فٹنگ ہے. جو ایکسٹرا فٹنگ ہے وہ کمپنی والا آپ کو نہیں دیتا اس پیسے میں. آپ کی مرضی ہے, لگانا چاہے تو لگا لیجئے, اس کا پیسہ الگ سے لگے گا. یہ ایکسٹرا فٹنگ ہے. ایسے ہی نوافل عبادت میں فرض یہ اصل ہے, فرض کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ایکسٹرا فٹنگ ہے. نوافل ایکسٹرا فٹنگ ہے, تلاوت کلام اللہ ایکسٹرا فٹنگ ہے عبادت میں. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات, زکوٰۃ اصل ہے, صدقہ خیرات لوگوں کو دیتے رہنا یہ سب ایکسٹرا فٹنگ ہے. آپ کی عبادت کو 4 چاند لگائے گا, آپ کی عبادت میں ترقی پیدا کرے گا, آپ کے عمل میں تقوی میں زیادتی پیدا ہوگی, آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا. یہ سب تو ہر چیز میں ایک ہوتا ہے مینوفیکچرنگ اور اس کا ڈھانچہ, اور ایک ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر پالش اور اس کو اچھا رکھنے کے لیے ایکسٹرا فٹنگ کرنا, اچھا لگانا کرنا. یہ ہر چیز میں ہے. اسی طرح سے عبادات میں دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو اصل بنایا ہے. تو دین اسلام ان 5 میں سے ایک بھی کم ہو جائے گا اس کا نام مسلمان نہیں رہے گا. وہ کیا ہے؟ بنی الاسلام ولا خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. اسلام دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا. بغیر کلمہ پڑھے ہوئے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, اور مسلمان کے دائرہ اور سرکل سے خارج ہے. یہ رکن اسی لیے ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے, بغیر پڑھے مسلمان آدمی نہیں بنے گا. دوسرا کلمہ کے بعد جو پہلا تقاضا ہے وہ آپ مان لیے ہیں اللہ کو تو اللہ کے سامنے جھک جائیے. تجربہ کر کے دکھائیے کہ میں نے آپ کو اللہ کو مان لیا. وہ ہے نماز. اللہ اکبر کہا, اب تواضع اختیار کیجیے, اب تکبر نہیں چلے گا, ہاتھ باندھنا پڑے گا, ادھر ادھر آنکھ کو نہیں کرنا پڑے گا, اللہ کے سامنے نگاہ رکھنی پڑے گی, سینہ تاننا نہیں پڑے گا, جھکنا پڑے گا, رکوع کرنا ہے, ایک دم جھک کر ذلیل ہو کر بتانا ہوگا میں کچھ نہیں اللہ سب کچھ ہے. ناک کو زمین پر رکھ کر کے بتانا ہوگا کہ اللہ کے سامنے بندہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو سجدہ کرنا ہوگا. رکوع جھکنے کا نام ہے, اور سجدہ انتہائی ذلیل ہونے کا نام ہے. اور انتہائی ذلیل کس کے سامنے ہوا جاتا ہے؟ جو سب سے بڑی ذات ہے اس کے سامنے, اللہ جس کو کہتے ہیں اس کے سامنے جھکا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ آدمی کے لیے جھکنا عیب کی بات ہے, ہاتھ پھیلانا عیب کی بات ہے. اسی لیے اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ عیب کی بات ہے. کسی اور کے سامنے ذرا جھکنا عیب کی بات ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب میں آؤں تو میرے سامنے تم لوگ کھڑے مت ہونا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے جھکنا ہے. لا تقوموا, تم کھڑے مت ہو. برابری فرمایا حضور نے انسان ہونے کے ناطے سے. آداب اور تمیز الگ چیز ہے. صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے, استقبال کرتے تھے. آج بھی علماء کا لوگ استقبال کرتے ہیں, بڑے آدمی کا احترام کرتے ہیں. نیت کا فرق ہوتا ہے. تو اسی لیے جھکنا اور زمین پر ناک رگڑنا اور زمین پر سر رکھ دینا, ماتھا ٹیک دینا, یہ انتہائی ذلیل کام ہے. کوئی آدمی کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے, کسی کے سامنے سر نبو کرنا نہیں چاہتا ہے. کتنا بھی غریب ہو آپ اس کو کہیے زندگی میں میں امام, یہ امام صاحب ہیں, آپ ان کو زندگی میں کسی غریب سے غریب فقیر کو بھی بلا کے کہیے کہ تم امام صاحب کے سامنے 5 وقت کے علاوہ ٹائم ہی ایک بار سجدہ کر کے چلے جاؤ, جائے گا؟ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت باتیں کرنے لگے گا. میں کیوں امام کے سامنے جا کے جھکوں؟ نہیں تیار ہوگا. لیکن انسان, یہی امام صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں, قبر میں چلے جاتے ہیں, تو اس مٹی کے تودے کے سامنے جا کر کے پورا سر رکھ دیتا ہے. کیا عقیدہ ہے انسان کا, اور کیا میموری اور کیا سمجھ ہے کہ جو دنیا میں زندہ تھا تو کچھ دے سکتا تھا,
ایک ٹائم کا سجدہ امام کے سامنے میں کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے کھانے میں سے آدھا کھانا دے سکتے تھے وہ، لیکن اس وقت کہاں جھکنے کے لیے؟ تو فقیر بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں کیوں جاؤں امام کے سامنے جھکنے؟ وہ بھی انسان، میں بھی انسان. ہزار باتیں بنایا تھا. اور جب یہی امام صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، لوگوں نے بتا دیا کہ امام صاحب بیٹا دیتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. امام صاحب بیٹی دیں گے، جا کے پال لیجیے. 12 سال شادی کے ہو گئے، شادی کے بعد بچے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے فلاں جگہ پر جائیے، مسجد خیر کے امام صاحب کی قبر مبارک ہے، وہاں پر آپ جو ہے کچھ لیجیے دیجیے تو سب تیار ہو جائے گا. امام صاحب ابھی زندہ ہے. میں مثال دیا ہوں کہ آج دنیا میں انسان جو دنیا میں زندہ میں محتاج تھا، موت کے بعد اور محتاج ہو گیا. یا تو عذاب کی فرشتے کے قبضے میں اور ہتھکڑی میں لگا ہوا وہ جہنم کا مزہ چکھ رہا ہے، یا تو پھر اپنے نیکی کے بلبوتے پر اللہ کے فضل سے جنت کی آرائش اور آرام میں مصروف اور مشغول ہے، جو دنیا کا خیال تک نہیں آ سکتا ہے. یا دو میں سے کسی ایک میں ہے تو تیسرے کا کام کہاں وہاں ہے. پھر بھی انسان اس تیسرے محتاج کے پاس جا کر کے، جس کو فکر ہی نہیں ہے دنیا کی، یا مطلب ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کہاں سے دے سکتا ہے کچھ؟ بھیجا میں کچھ بات آنی چاہیے نا. اسی کو شرک اور توحید کا مطلب سمجھنا کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ گواہی تو اس بات کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے. انہوں نے سچی بات بتلائی ہے. تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور 5 چیزیں یہ ارکان میں سے ہے، اصل میں سے ہے. ایک چیز بھی اگر ختم ہو جائے نہ اور شامل ہو تو مسلمان کا نام مسلمان نہیں رہے گا، اسلام کا نام اسلام نہیں رہے گا. اسی لیے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ. اسلام دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز اس میں کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک توحید اور ایک شہادت ہے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرا رکن ہے، جو کلمہ کا انکار کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کلمہ ہے، لہذا یہ رکن ہوا. اور دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد ثابت کرنا ہے عمل سے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ صحیح ہے اور حق ہے. صرف زبان سے نہیں پڑھا بلکہ زبان اور قلب دونوں کو ملا کر پڑھا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جھکنے کے لیے، تو میں جھک رہا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، انتہائی ذلیل ہو رہا ہوں. اور یہ کسی اور کے سامنے نہیں کیا جائے گا، اس رب کائنات کے سامنے کیا جائے گا جس سے بڑا کوئی نہیں ہے. لہذا اس کے سامنے جھکتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، پروف دیتے ہیں کہ اللہ کو میں نے مان لیا اور توحید کو میں نے جان لیا ہے. لہذا نماز پڑھنا یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا. اگر کوئی نماز کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. یا نماز میں کسی طرح سے وہ قطر بیعت کرتا ہے، یا جیسے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں سنا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نماز پڑھتے ہیں. واہ بھائی، پیغمبر نے تو دل کی نماز پڑھی نہیں، یہ کہاں سے دل کی نماز پڑھنے والے آ گئے؟ یہ نماز سے الگ کرنے والے لوگ ہیں. لہذا وہ کافر ہے، اسلام میں وہ داخل نہیں ہے. یعنی اللہ کو اس نے صحیح سے مانا نہیں. توحید کا دوسرا رکن نماز پڑھنا ہے، جو کلمے کو پروف کرنے کے لیے ہے، ثبوت پیش کرنے کے لیے ہے. توحید اسلام دین کا تیسرا رکن نماز کے بعد روزہ رکھنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ رات کے تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے انتہائی ذلیل ہو کر اور اللہ سے مانگنا، یہ اللہ نے سکھایا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں اور مانگتا ہوں. لہذا سحری میں اٹھ کر وہ ثابت کرتا ہے، جبکہ ساری دنیا سوتی رہتی ہے، اس کو اللہ کا خوف رہتا ہے، اس لیے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اور حکم کے مطابق اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے سحری کرتا ہے. یہ تیسرا رکن ہے. اگر کوئی سحری، نماز، روزے کا انکار کرتا ہے تو روزے کا منکر بھی کافر ہے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے رکن دین اسلام کے تیسرے رکن کو نہیں مانتا ہے، تو اس لیے وہ کافر ہے.
चौथा रुकन ज़कात है और 5वां रुकन नमाज है। 3 रुकन जो है ये आम लोगों के लिए खास है और 2 रुकन जो है वो मालदारों के लिए है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या इस मिकदार की आज के भाव से उसके पास रकम बैंक बैलेंस है, कोई कर्जा नहीं है, फ्री है, हर एतबार से साल गुजर गया है, तो उसके ऊपर ज़कात निकालना फर्ज है। और ज़कात का मुनकिर काफिर है। ज़कात का मानना दीन इस्लाम का चौथा रुकन है और इसको रुकन इसलिए कहते हैं कि इससे इस्लाम दीन का महल कायम और दायम है। अगर कोई ज़कात का इनकार करता है तो दीन इस्लाम के एक रुकन को ठुकराता है, उसका महल कायम नहीं हुआ, लिहाजा नाम इस्लाम नहीं होगा, नाम मुसलमान नहीं होगा। दीन इस्लाम के 4 अरकान में से 5वां रुकन अजीम शान रुकन है और जिसको हज कहा जाता है और ये भी मालदारों से मुताल्लिक है। और उस मालदार पर कि जिसके पास कोई कर्ज नहीं है, जिसके पास बेटियां शादी के लायक मौजूद नहीं है, बेटियों को रख करके हज करने जा रहे हैं आप, तो अल्लाह ने फरमाया कि 2 में से 1 अगर मुकाबले में आ जाए तो पहले बेटियों को शादी कर दो, उसके बाद हज पर जाओ। हज फर्ज है, माल है आपके पास, लेकिन आपके पास बेटियां मौजूद है, तो अल्लाह ने फरमाया इस माल से पहले बेटी का कर्जा अदा करो, उसको शादी ब्याह करके ठिकाने लगा दो, उसके बाद हज को जाओ। और अगर आपके पास सारी सहूलतें हैं और ऐसा मोमेंट है, ऐसा इंतजाम है कि शादी का भी इंतजाम हो जाएगा और हो गया है और वहां से आने के बाद भी इंतजाम कर देंगे, तो कल को किसने देखा है? सफर तो बहुत दूर का है। पहले जमाने में पैदल चला करते थे, समुद्री जहाज से जाते थे तो जहाज में महीनों लग जाता था और वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। आज उससे भी ज्यादा आसान सफर हो गया है, तो खतरा उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। प्लेन में जा रहे हैं, बेंगलोर में बैठे आप शुरू से 2.5 घंटे से 3 घंटे में 4 घंटे में आप जद्दा पहुंच जा रहे हैं, मगर 2 सेकंड में अल्लाह के पास ही पहुंच जाते हैं। सफर को किसने देखा है कि आराम से जाएंगे आप? सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अस्सफरु क़ितअतुम मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सफर जहन्नम का एक टुकड़ा है, तकलीफ का रास्ता है। कितना मालदार हो, सफर में जब जा रहा है फकीर बन सकता है। इसीलिए मालदार मुसाफिर सफर में है और माल गायब हो गया, चोरी हो गया, तो उसके लिए ज़कात तक लेना जायज है। इसीलिए सफर को बहुत अहमियत दी गई है कि सफर जहन्नम का तकलीफ का एक टुकड़ा है। इसीलिए फरमाया कि बेटियों की शादी पहले नंबर पर और हज दूसरे नंबर पर। जब हज कर लिए, काबत आ गया है और सारी सहूलतें हो गई है, जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बार हज किया है जिंदगी में, और ये फर्जियत पूरी करके आपने उम्मत को तालीम दी है कि जो मालदार है कम अज कम एक बार हज वो जरूर करे। आपका वतन मक्का था, मक्का से करीब मदीना हिजरत गाह थी आपकी। मदीना मक्का आना जाना आपके लिए जैसे हमारे बेंगलोर शिवाजी नगर है ऐसा था। आप तो हर साल हज फरमा सकते थे। आपके जिंदगी में पहले भी हज की फर्जियत हो सकती थी और आप बार बार हज किया कर सकते थे। आपसे पहले भी लोग काबा का तवाफ करते थे, एहतराम करते थे, लेकिन आप पर जब हज की फर्जियत नाजिल हुई तो एक ही बार जिंदगी में हज किया उम्मत की तालीम के लिए कि मालदार लोगों पर, मुसलमानों पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। बार बार सहूलत है तो सआदत है और नेकी है, आपकी तरक्की है, अल्लाह के नजदीक आप मकबूल बनते हैं। तो हज जिंदगी में एक बार करना फर्ज है और ये दीन इस्लाम के 5 अरकान में से एक अज़ीमुश्शान रुकन है। इस रुकन का इनकार करने वाला भी काफिर है। और
حج چونکہ سفر کر کے جانا پڑتا ہے اور سفر میں خطرہ ہوتا ہے، سفر سے واپسی پر بھی خطرہ ہوتا ہے، سفر سے واپس آنے کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگا کر حج کی فرضیت نازل فرمائی اور آپ نے اپنا کلام نازل فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اس کلام میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ خالص اللہ کے لیے اہل مال اور اہل ثروت پر، مالداروں پر حج کرنا فرض ہے، اور ان لوگوں پر فرض ہے کہ جس کے پاس مکہ جا کر واپس آنے تک کے اخراجات موجود ہیں، اور ان سے متعلق ان کی بیوی بال بچے اور ان سے متعلق جو کفالت کی ذمہ داری ہے اس کے سر پہ اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کر کے جانا اور آنے تک ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا، اتنا اس کے پاس اس کی حیثیت اتنی ہے تب وہ حج کو جائے۔ تو اس میں تین باتیں ہو گئی، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے حج نہیں ہو سکتا۔ وَلِلَّهِ میں لام حرف جارہ ہے، یہ ہا کو زیر دیتا ہے، اور لام حرف جارہ یہ تفسیر بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے خاص حج ہے۔ معلوم ہوا کسی غیر اللہ کے لیے اور کسی اور چیز کے لیے حج نہیں کر سکتے ہیں، اور کسی اور جگہ پر حج نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اجمیر جا کے حج کر کے آتے ہیں، حج نہیں ہوگا۔ آج تو ایران میں ایک کعبہ بنا دیا الگ سے، پہلے بھی ایرانی لوگوں نے کعبہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہ بادشاہ کو ختم کر دیا، اس کی نقل آج بھی موجود ہے، ایران میں سنا ہے کہ کعبہ بنا دیا، اور ایرانی بعض لوگ وہاں حج کرتے ہیں۔ وہ آپ کی مرضی ہے، کہیں بھی حج کا نام دے دیں۔ اب سورج کو بیل کہنے لگے تو بیل تھوڑا ہو جائے گا، سورج ہے، آپ کی مرضی کسی چیز کو کیا نام دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حج کہا ہے، جس کو نام حج دیا ہے، وہ حج ہوگا، اللہ کے لیے حج ہوگا، غیر اللہ کے لیے حج نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ پر حج نہیں کر سکتے۔ حج مانے زیارت کرنے کے آتے ہیں، اور ڈکشنری میں حج کہتے ہیں کہ کسی عظیم الشان جس سے بڑی کوئی جگہ نہ ہو، ایسی جگہ کی زیارت اور دیکھنے اور وہاں پر احترام کی نگاہ سے جا کر اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کر کے آنے کا نام حج ہے۔ ایسے تو حج زیارت کو کہتے ہیں، ٹور کو کہتے ہیں، مگر وہ حج یہاں مانا نہیں ہے، یہاں مانا خاص کعبہ کے پاس جانا ہے، خاص مناسک حج کے ارکان کے ادائیگی کے لیے جو جگہیں متعین ہیں، میدان عرفات ہے، میدان منی ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے، ان تمام جگہوں پر جانا ہے، وہاں پر رکنا ہے، عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، 1 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح وہاں پر قیام کرنا فرض ہے۔ جب ہی آپ کا حج ہوگا تو حج کہتے ہیں ان خاص مقامات میں جانا اور وہاں پر ان کی زیارت اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، جیسے آدم نے کیا، حضرت حاجرہ نے کیا، اسماعیل نے کیا، حضرت ابراہیم نے کیا، ان تمام کے ارکان اور مناسک کو اور اعمال کو بعین ہی جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے آپ نقل کریں گے تب آپ کا حج ہوگا، آپ کی مرضی سے آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس کو اصطلاح شریعت میں خاص کعبۃ اللہ کے لیے اور خاص میدان عرفات اور مکہ شہر میں واقع کعبہ کے طواف کے لیے مخصوص ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ اور یہ سال میں ایک بار ذی الحجہ ذی قعدہ کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، 8ویں ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، 5 دن حج کے ایام ہیں۔ ہم اس عنوان کو کئی حصوں میں تقسیم کیے ہیں، آج میرا ارادہ حج کی تفصیل، حج کا معنی
اور کعبہ اور کعبے کا معنی بتانا ہے، لہذا یہ دوسرے جمعہ میں ہم بتائیں گے کہ ارکان کسے کہتے ہیں، مناسک حج کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، کئی جمعہ ہم کو ملے گا۔ آج میں آپ کو حج کا معنی بتا رہا ہوں کہ حج کا معنی یہ ہے، حج اس کو کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص ہے، اسی لیے کوئی اجمیر کا حج کرتا ہے، اجمیر کا حج نہیں ہوگا، ایک زیارت ہے، وہ الگ بات ہے، حج نہیں کہلائے گا وہ، حج تو خانہ کعبہ کا ہی کہلائے گا، وہاں جا کر آنے کا نام ہی حج ہے۔ حج کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے کے اور عظیم الشان چیز کے دیکھنے کے آتے ہیں۔ سب سے عظیم الشان چیز دنیا میں کعبہ ہے، اس لیے کعبہ کو دیکھنا اور اس کا طواف کرنا اور اس کا کی زیارت کرنا یہ حج ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو شامل نہیں کیا گیا ہے، حج مکے کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے محسن اعظم سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسان کرنے والا امت پر دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہا گیا جو حج کرتا ہے اور مناسک حج ارکان مناسک پورا کر لیا کعبہ میں، تو اس پر واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرے۔ اسی لیے مخصوص فرمایا اگر کسی قبر کی زیارت کرنا ہو تو آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو ہی زیارت کرنا ہے۔ اسی لیے حاجی کے لیے حکم ہے کہ آپ مکہ نہیں جائیں، ہم حسین اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ درود پاک کی ڈالی نشاور فرمائیں، درود پاک پڑھیں، ان کو آپ دیکھیں، ان کی زیارت کریں۔ یہ حج کعبے کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی کی زیارت ایکسٹرا ہے، آپ کو کرنا ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو حج اللہ کے حکم کے مطابق مناسک حج اور ارکان حج مکہ کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ حج کا معنی ہوا۔ معنی حج کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب یہ سمجھیے کہ خانہ کعبہ کا ہی حج کرنا کیوں مخصوص کیا گیا۔ ابھی بتایا نا کہ ایران میں خانہ کعبہ بنا دیا ہے، نام نہیں لوں گا، مگر ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ بنگلور میں حج کر لیں گے تو نہیں چلے گا، بتائیے۔ یعنی ہمارے نبی کی امت میں آج ایسے آدمی بھی موجود ہے جو اتنا سست ہے جو کعبہ تک جانے کے لیے فضیلت نہیں سمجھتا ہے، بنگلور میں حج کرنے کے لیے ان کو کعبہ چاہیے۔ ہم سے پوچھے بھائی بنگلور میں حج کرنے تو نہیں چلے گا، میں نے کہا کہ نہیں چلے گا، وہی جانا پڑے گا۔ تو حج کے لیے بنگلور کافی نہیں ہے، ہندوستان نہیں ہے، حج کے لیے آپ کو تو مدینہ مکہ جانا ہی پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ان دنیا میں انسان کا وجود ہی ہندوستان میں ہوا ہے، دنیا میں انسان ہندوستان میں ہی پہلے پیدا ہوا، حضرت آدم لنکا میں، حضرت حوا جدہ میں۔ دنیا میں یہ دو ہی ممالک ہیں کہ جو شروع میں انسان کے وجود کا باعث بنا، آدم سری لنکا ہندوستان میں، حضرت حوا جدہ میں۔ اسی لیے جب سے دنیا قائم ہے تب سے آدم اور حوا کا رشتہ جڑا ہوا ہے، تب سے مکہ اور ہندوستان اور عرب کا تعلق جڑا ہوا ہے، تب سے عرب کا اور ہندوستان کا تجارتی تعلقات جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہے علامہ طبری کی روایت سے، علامہ کشاف کی روایت سے، ابن آلوسی کی روایت سے، تفسیر حقانی کی روایت سے اور تفسیر معارف القرآن کی روایت سے اور تمام تفاسیر، تمام کتب تاریخ، تمام کتب سیرت النبی کی کتابوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے دنیا کے آباد ہونے کے وقت سے ہی ہندوستان اور ملک عرب کے تعلقات قائم ہیں، آنا جانا بھی اور تجارت بھی قائم ہے۔ تاریخ طبری نے اور علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جنت کا سب سے پہلا مکان جو بنا تھا وہ کعبہ میں بنا تھا اور ہندوستان میں بنا تھا۔ آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے جبرائیل امین نے جنت سے جنتی خیمہ، ایک چادر کا جو مکان بنا تھا جسے خیمہ کہتے ہیں، وہ مکان سری لنکا میں بنایا گیا تھا اور آدم کے لیے بنایا گیا تھا۔
آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت حوا کے لیے سب سے پہلا جنتی مکان جو بنایا گیا تھا وہ میدان عرفات میں بنایا گیا تھا، اور حضرت حوا کے لیے وہ میدان عرفات ہے۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ وہ کعبے ہی کی سرزمین تھی اور اصل کعبے ہی کی جگہ تھی جہاں پر وہ خیمہ کو گاڑا گیا تھا اور وہ جنت کا خیمہ تھا۔ دنیا میں یہ دونوں مقام ایسے ہیں جہاں پر جنت کے خیمے لگائے گئے ہیں، اور انہی دونوں مقامات سے ایک دوسرے پر سے تعلقات قائم ہوئے ہیں، آنا جانا شروع ہوا ہے، تجارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ جن مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان سے کعبے اور سعودی عرب کے تعلقات 6 صدی عیسوی کے بعد ہے، ان لوگوں نے طوفان نوح کے بعد کی روایت کا ذکر کیا ہے۔ اگر طوفان نوح سے پہلے دنیا کی تخلیق اور پیدائش کی روایات کو آپ لیتے ہیں، تمام کتب تفاسیر میں، تمام کتب تواریخ میں اور تمام کتب سیر میں یعنی نبی کی سیرت میں اور انبیاء کی سیرت والی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندوؤں کی مقدس کتابیں جو رامائن، مہا بھارت اور وغیرہ وغیرہ ہیں، ان تمام کتابوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ ہندوستان اور عرب کے تعلقات جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہی ہے۔ ہندو لوگوں حضرت آدم کو برہما کہتے ہیں، شنکر کہتے ہیں، مہادیو کہتے ہیں، کئی نام ہے انہوں نے سنسکرت زبان میں دیا ہے۔ ان زبان میں حضرت آدم کے وہ نام ہیں جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، اور اللہ سے بھٹک کر مخلوقات کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اسی لیے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام کے 5 ارکان نازل فرمائے، اس میں حج کو ایک رکن اعظم قرار دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، اور انتہائی ذلت والا کام، سر کو زمین پر رکھنے والا کام کسی اور کے سامنے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہوگا کس کے سامنے؟ جو عظیم الشان ذات ہے، جس نے سورج کو بنایا، جو سورج جیسا مثال دنیا میں کوئی بنا نہیں سکتا، جس نے چاند کو بنایا اس چاند جیسی مثال کوئی بنا نہیں سکتا، جس نے ہوا، پانی، آگ، مٹی، ہوا، عناصر اربع کی تخلیق کی، جس کی تخلیق کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو کسی کو دینا اور لینا کسی انسان کے بس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا جو سب سے بڑی عظیم الشان ذات ہے وہ رب کائنات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سامنے آپ کو سر کا سجدہ کرنا پڑے گا اور سر کو جھکانا پڑے گا۔ اس لیے کہا کہ آپ وہی جائیے، حج کعبہ کے پاس ہی جا کر کرنا پڑے گا، اور یہ آدم علیہ السلام کی طرف سے بھی اور فرشتے کی طرف سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے اس جگہ کا طواف کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سری لنکا سے اور عرفات کے میدان میں جا کر ملاقات کیا۔ پہلے تو توبہ کیا، پہلے 100 سال تک اللہ کے لیے توبہ کرتے رہے، مگر اپنا کلام یعنی انسانی زبان کے کلام کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ لیکن یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا تواضع ہے آدم میں، کیا شیطان کی طرف متکبر تو نہیں ہو جائے گا، اس لیے آزماتے رہے کہ دیکھتے ہیں کہ آدم کیا کرتا ہے۔ آدم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ جبرائیل امین کو اللہ نے بعد میں بھیجا۔ آدم کا کیا کام تھا؟ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کھانے کے وقت میں پھل توڑ کے کھا لیا کرتے تھے، اور نماز کے وقت میں 2 رکعت نماز فرض تھی، یہاں پر آپ نماز ادا کر لیتے تھے، اور اس کے بعد ہاتھ پھیلاتے اور اللہ کے سامنے گر گراتے رہ جاتے، توبہ کرتے رہتے تھے، سجدے میں پڑے رہ جاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے رب کائنات ہماری مغفرت فرما دیجئے، اور پورے علاقے میں گھومتے پھرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ساؤتھ انڈیا کسی بھی جگہ پر حضرت آدم بہت پھرے ہیں، حضرت حوا کی تلاش میں آپ پھر رہے تھے، نہیں ملا، میدان عرفات میں مل گئے۔ میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں ملتے ہیں، کیونکہ پہچان کی جگہ عرفات تعارف سے ہے، پہچان کی جگہ میدان عرفات ہے۔ اللہ کو وہ میدان بہت پسندیدہ ہے، اسی میں قیامت قائم ہوگی، اسی لیے اس جگہ پر دونوں کی ملاقات کرا دی، اور حاجی کے لیے ایک رکن بنا دیا کہ میدان عرفات میں حوا اور آدم کے ملنے کی جگہ پر تو بھی جا کر، اسی جگہ پر، کوئی نقلی جگہ نہیں ہے، اصلی جگہ پر جا کر تو بھی کھڑا ہو
اور میدان عرفات اسی جگہ پر قائم ہوگا، اسی پر عرش اعظم سے کرسی نازل کی جائے گی اور پوری دنیا کو پھیلا دی جائے گی، اور تمام انبیاء کرام کی صفیں میدان عرفات میں قیامت دن لگائی جائے گی۔ اسی لیے اس میدان عرفات میں حاجی کو قیام کرنا، کھڑا ہونا رکن حج میں شامل کر دیا۔ اصل کی زیارت ہے، نقل کی زیارت نہیں ہے۔ تو آدم اور حوا کی نقل وہاں ہوئی، حضرت اسماعیل کی نقل قربانی ہوئی، حضرت حاجرہ کی نقل صحیح ہوئی، دور ہوئی، اور زمزم کی نقل حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے فوارے مٹی پانی کے جو نکلے تھے، وہ چشمہ جو دنیا میں ہمیشہ جاری ہو گیا، اس کی نقل اور پینا سب شامل کر دیا۔ تو میدان حج میں اور ارکان حج میں کیا ہے؟ انبیاء کرام کی جد و جہد، صبر و تحمل، اللہ کے لیے کام کرنا، شرک نہیں کرنا، مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرنا، چٹیر میدان میں بھی اللہ کو یاد کرنا، شیش محل میں بھی اللہ کو یاد کرنا، مکان اعظم میں بھی اللہ کو یاد کرنا، سنگلاخ پہاڑی پر بھی اللہ کو یاد کرنا، جنگل میں بھی اللہ کو یاد کرنا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کے ذریعے سے ابراہیم نے کہہ دیا کہ اگر لخت جگر کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت پڑی، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کے سامنے ماں کا حکم نہیں چلے گا، باپ کا حکم نہیں چلے گا، خاندان کا حکم نہیں چلے گا، استاد کا حکم نہیں چلے گا، بڑے کا حکم نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ لہذا اللہ نے لخت جگر کو کہا ذبح کرنے کو، تو ان کو ذبح کرنے کے لیے آپ میدان مینا میں لے گئے۔ شیطان کو کنکر مار کر بہکانے والے کو کنکر مارا، وہ بھی ادا اتنی پسند ہوئی کہ اس کو بھی حج میں شامل کر دیا۔ حج کس کا نام ہے؟ صرف کعبے کا طواف کرنے کا نام حج نہیں ہے، حج نام ہے اس رب جل جلال کے گھر کے روشنیاں اور اللہ کے جلال اور اللہ کے نور کے طواف کرنے کا نام حج ہے۔ ہر کعبہ کے پتھر کے دیواروں کا طواف کرنے کا نام نہیں ہے۔ حج رب کائنات کے جلال اور حج رب کائنات کے نور جو عرش اعظم سے اس کعبے پر جاری ہے اور وہ گر رہا ہے، اس پر نہ لے کے اس نور ربانی کا طواف کرنے کا نام حج ہے۔ حضرت علی نے کعبے سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے اور پتھر کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے، میں تیرا طواف تیرے گھر کی عظمت پتھر کی وجہ سے نہیں ہے، میں تو رب کائنات کے نور کا طواف کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو شخص حج کو جاتا ہے، حج کو جانے والا اور حجر اسود کیونکہ جنتی پتھر ہے، اس کا طواف اور اس کو بوسہ دینے والا، اللہ کا ہاتھ حجر اسود سے لگا ہوا ہے، جو حجر اسود کا استلام کرتا ہے، جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ تو حج کرنے والا کعبے کے پتھر کا طواف نہیں کرتا، کعبے کے پاس جا کر اللہ کے ہاتھ سے مصافحہ کرنے جاتا ہے، اللہ کے نور کا طواف کرنے جاتا ہے۔ اللہ کا نور وہاں گر رہا ہے، عرش اعظم کے بالکل بیچ میں، دنیا کی زمین کے ناف اور بیچ میں واقع خانہ کعبہ کا طواف اللہ کے جلال کا اور اللہ کے نور کا طواف کیا جاتا ہے اور اللہ کے ہاتھ سے مصافحہ کرنے جاتا ہے۔ اسی لیے حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بے گناہ بچے کی طرح ہوتا ہے۔ حاجی کی بڑی فضیلت ہے، اس کعبے کی اور اس مکہ شہر کے بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس شہر کی فضیلت کعبے کی وجہ سے ہے، اس شہر کے 50 نام ہے، اس میں سے ایک نام مکہ، ایک نام بکہ اور ایک نام کعبہ بھی ہے۔ بکہ اور مکہ کو اس لیے بکہ اور مکہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھیڑ اور ازدحام ہوتی ہے اور حجر اسود کے چھونے کے لیے کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، اللہ کے نور کی طرف سب لپک رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وجعل اللہ للناس، اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے قیام اور مرکز بنا دیا ہے۔ کائنات میں نورانی عرش کے سائے سے جو نور جاری ہوتا ہے، اس نور کا پہلے پرتاؤ کعبے کی چھت پر پڑتی ہے اور کعبے کی چھت سے ٹکرا کر وہ پوری کائنات کے تمام لوگوں کو روشن کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین اور روح الامین کے ذریعے سے آسمان سے نازل کرنے والے جو نازل ہونے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دیا ہوتا ہے۔ وہ جھنڈا شب قدر میں، شب برات میں، حج کے موقع سے
जुमा की शब में आसमान से अल्लाह का फरिश्ते काबे की छत पर नस्ब करते हैं और पूरी कायनात के हाफिज कुरान आलिम दीन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के सीने से वो रोशनी टकराती है। जो कुरान पढ़ता हुआ होता है, जो हाफिज कुरान बनता हुआ होता है, अल्लाह ताला उसके सीने से उस रोशनी को टकराते हैं। इसका नाम हज है। इस रोशनी को लाने के लिए हाजी जाता है। हजरत हाजरा के सब्र को लाने के लिए हाजी जाता है। हजरत इस्माइल के सब्र तहम्मुल और बाप की इताअत और फरमाबरदारी का सबक सीखने के लिए हाजी मक्कातुल मुकर्रमा जाता है। मैदान अरफात में आदम और हव्वा की सुन्नत को जिंदा करने के लिए और मैदान अरफात में क़याम करने के लिए और क़यामत की जगह कायम होने वाली पहली जगह पर अल्लाह के अर्श और कुर्सी के नाज़िल होने वाली जगह पर फजीलत हासिल करने के लिए हाजी वो सबक लाने जाता है और दुनिया को ये बताने के लिए कि मैं भी शामिल हूँ, मैं भी जिद्दोजहद करने वाला हूँ। कुर्बानी किसको कहते हैं? गाय बैल बकरे को ज़बह करके खून बहाना, गोश्त खा लेने का नाम कुर्बानी नहीं, बल्कि कुर्बानी दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के अहकामात को फैलाने के लिए। जो मुसीबतें हजरत आदम पर आई, हजरत हाजरा पर आई, हजरत इस्माइल पर आई, हजरत इस्माइल और हजरत ज़बीहुल्लाह पर आई और पैगंबरान खुदा पर आई, उन तमाम मसाइल में और मामलात में वो लोग जैसे साबिर थे, वो लोग जैसे जाकिर थे, वो लोग जैसे अल्लाह के लिए काम किए थे, भटके नहीं थे, बिके नहीं थे, अल्लाह के लिए काम किया था, समाज के लिए काम किया था, इंसानी सहूलत के लिए काम किया था। सब तहम्मुल आजमाइश अल्लाह के लिए रात में दिन में हर जगह पर काम किया था। चौथियल मैदान में हजरत हाजरा वैसे ही रह गई थी, शौहर की इताअत को नहीं छोड़ा, इस्माइल बाप की इताअत को नहीं छोड़ा और इब्राहिम अपने रब की इताअत को नहीं छोड़ा। ये सबक लाने के लिए, ये सबक देने के लिए हज को हज कहा जाता है। और रब्बे कायनात के दरबार में हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बह करके दुनिया वालों को सबक दे दिया। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं तौहीद को मानता हूँ, शिर्क नहीं करता। इसका नाम हज है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि शिर्क को छोड़ने वाले अमाल और तौहीद के मुताबिक जो अमल है, हज़रात सहाबाए किराम, अंबियाए किराम ने जो ऐन जगह पर नकल करके हज किया है, उसके मुताबिक हज करने की कोशिश कीजिए। हज के बहुत सारे उन्वानात है, धीरे धीरे हज के ख़त्म तक मैं उन उन्वानात को पूरी तरह आपके सामने पेश करूँगा। अगले जुमा खाने काबा कैसे बना, कैसी तामीर हुई, किसने तामीर की, कितनी मर्तबा तामीर हुई है, वो आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए।